اب ہم مومنین کی توجہ دلائیں چند ان موضوعات کی جانب کہ جو آیت اللہ العظمیٰ سید اللہ موسوی الخمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتب میں فضائل اہل بیت علیہم السلام کی صورت میں بیان کیے. گو کہ وہ بہت ہی علمی فضائل، عرفانی فضائل اہل بیت علیہم السلام بیان فرماتے تھے. ان کی عربی فارسی کتب میں ساری چیزیں موجود ہیں. فی الحال ہم چند حوالوں کے ساتھ یہ بیان کریں گے تاکہ وہ لوگ کہ جو ان کی وجہ سے ان سے بغض رکھ رہے ہیں تو ان کو کلیئر کریں. دوسرے طالب علموں کی توجہ دلائیں کہ وہ فضائل بیان کریں اور علمی فضائل بیان کریں، اور یہ نہ سوچیں کہ فضائل بیان کرنا جو ہے وہ علماء کا کام نہیں ہے، بلکہ بلا شک سب سے اہم کام علماء کا فضائل اہل بیت علیہم السلام بیان کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد. اور تیسرے مرحلے میں ہم توجہ دلائیں ان لوگوں کی کہ جو انقلاب کا یا ایران کا یا ولایت فقیہ کا یا نظام امامت کا یا امام خمینی کا یا آغا خامنائی کا نام لے کر اس وقت مذہب حق اہل بیت پر حملے کر رہے ہیں اور دشمنان اہل بیت علیہم السلام کو سپورٹ کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کے کلپ عموماً وہابی ویب سائٹس میں اور دشمنان اہل بیت ان کی چیزیں چلاتے ہیں، اور ان کی ساری چیزیں مذہب حق اہل بیت علیہم السلام کے چاہنے والوں اور ماننے والوں کی دل آزاری کا سبب ہے. اب وہ ایک زمانے میں بالآخر کبھی اس مذہب اور مکتب میں تھے، شیعت میں داخل ہوئے اور اب دوبارہ شیعت سے نکل گئے. تو سب سے پہلے ہم توجہ دلائیں پھر اس امر کی جانب کہ ان سے کہا جائے کہ جب آپ نظام امامت کی بات کرتے ہیں تو امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ تو یہ فرماتے ہیں کہ پہلا موضوع نظام امامت سے پہلے فضائل امامت ہے. تو فضائل امامت تو آپ کی زبان سے کبھی نکلتے ہی نہیں. لہذا وہ افراد کہ جو انصاف سے دھوکہ کھا رہے ہیں ان کی توجہ بھی دلائیں کہ وہ اپنے استاد سے کہیں کہ آئیے جس طرح سے آیت اللہ العظمیٰ سید اللہ موسوی الخمینی فضائل مولا امیر المؤمنین یا فضائل اہل بیت علیہم السلام یا ان کے مقامات معنوی بیان فرماتے تھے، آپ پہلے یہ تو بیان فرمائیے، کیونکہ وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ حکومتی مسئلہ بعد میں ہے، پہلے یہ والا موضوع ہے. آپ کے سامنے اب کتاب ہے ولایت فقیہ امام خمینی اور صفحہ نمبر ہے 81 کہ جس میں انہوں نے بہت سارے موضوعات کو ڈسکس کیا ہے، اور ہیڈنگ ہے ولایت تکوینی، یعنی تمام مخلوقات پر اہل بیت علیہم السلام کی ولایت. امام کے لیے حکومت اور اثبات ولایت کا لازمہ یہ نہیں ہے کہ امام مقام روحانی نہ رکھتے ہوں. امام کے لیے وظیفہ حکومت سے الگ مقامات روحانی بھی ہیں، اور وہ مقام خلافت کلی الہی ہے کہ لسان ائمہ میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور وہ خلافت تکوینی ہے کہ جس کی وجہ سے کائنات کا ہر ذرہ ولی امر کے سامنے خاضع ہے. تو یہاں پر واضح فرما رہے ہیں کہ ائمہ علیہم السلام کی جب حکومت یا ولایت کی بات کی جائے شرعی اعتبار سے تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس صرف یہی ہے اور کچھ نہیں ہے، بلکہ ان کے مقامات معنوی ہیں، مقامات روحانی ہیں جو حکومت اور ان چیزوں سے الگ ہیں، اور انہیں کہا جاتا ہے خلافت کلی الہی، اور روایات میں اس کا ذکر ہے، اور اسی کو کہا جاتا ہے خلافت تکوینی. اور اس کی وجہ سے کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ معصومین علیہم السلام کی بارگاہ اقدس میں خاضع ہے، یعنی جو وہ حکم دیں گے اس کے مطابق ہوگا. ہمارے مذہب کی ضروریات میں سے یہ بات ہے کہ دنیا کا کوئی بھی فرد ائمہ کے مقامات روحانی و معنوی تک نہیں پہنچ سکتا، یہاں تک کہ ملک مقرب اور نبی مرسل بھی نہیں پہنچ سکتا. ہماری روایات کی بنا پر اصولاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ اس عالم سے پہلے انوار تھے جو ظل عرش الہی میں تھے، یعنی عرش کے سائے میں تھے. اب یہاں پر وہ ڈسکس فرماتے ہیں کہ ان کی خلقت اور طینت میں عام لوگوں سے فرق ہے. کیا فرماتے ہیں؟ انعقاد نطفہ و طینت میں بھی تمام لوگوں سے امتیاز رکھتے تھے. ان کے مقامات الا ماشاء اللہ ہیں، یعنی یہاں پر
الا ماشاءاللہ کہہ کے، یہ اردو میں ماشاءاللہ نہیں کہا جا رہا اس معنی میں، بلکہ الا ماشاءاللہ سے یہ فرماتے ہیں کہ ان کے مقامات کی کوئی حد و حدود نہیں ہے. کہاں تک ہیں؟ الا ما شاء اللہ، یعنی جہاں تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا ہے وہاں تک ان کے بلند مقامات ہیں. کہاں تک؟ جہاں تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا ہے. جیسا کہ معراج کی روایت میں ہے کہ جناب جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا لو دنوت انملۃ لاحترقت، اگر میں ایک انگشت بھی اور قریب ہو جاتا تو جل جاتا. یا معصوم کا یہ قول ان لنا مع اللہ حالات لا يسعه ملک مقرب ولا نبی مرسل، ہم خدا کے ساتھ ایسے حالات رکھتے ہیں جو نہ فرشتہ مقرب رکھتا ہے اور نہ نبی مرسل رکھتا ہے. ہمارے مذہب کا یہ جز ہے کہ ہمارے ائمہ ایسے مقامات کے حامل ہیں قبل اس کے کہ موضوع درمیان میں ہو. یہاں پر ترجمے میں کچھ کمی ہے. اگر فارسی کا آپ متن دیکھیں تو وہاں پر جو اصل گفتگو ہے وہ کیا ہے کہ این جز اصول مذہب معاص کے ائمہ علیہم السلام چنین مقاماتی دارن قبل از آن کے موضوع حکومت درمیان باشد. یعنی ائمہ علیہم السلام ان بلند مقامات پر فائز ہیں اس سے پہلے کہ ہم حکومت کے مسائل کو ڈسکس کریں. پہلے ہم یہ ڈسکس کریں، پہلے یہ ان کے مقامات ہیں، بعد میں جو ہے موضوع آتا ہے حکومت کا یا دنیا کے لوگوں پر ولایت کا یا بالفاظ دیگر ولایت تشریح کا. ہمارے مذہب کا یہ جز ہے کہ ہمارے ائمہ ایسے مقامات کے حامل ہیں قبل اس کے کہ موضوع حکومت درمیان میں ہو. جیسا کہ حسب روایت یہ مقامات معنوی حضرت زہرا کو بھی حاصل ہیں، حال آن کے معصومہ عالم سلام اللہ علیہ نہ حاکم ہیں، نہ قاضی ہیں، نہ خلیفہ ہیں. یہ مقامات وظیفہ حکومت کے ماسوا ہیں. اب یہاں پر فرماتے ہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کیونکہ نبی نہیں ہے، امام نہیں ہے، خلیفہ نہیں ہے، قاضی نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ کچھ نہیں ہے. فرماتے ہیں نا، ان کے مقامات ہیں بہت ہی بلند، تو یہ نہ سمجھے کوئی وہ ہمارے اور آپ کی طرح ہیں. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہمارے اور آپ کی طرح تھی یا ہم پر مانوی برتری نہیں رکھتی تھیں. اسی طرح اگر کوئی قائل ہو النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنین سے بنسبت ان کے نفسوں کے زیادہ اولا ہیں، تو اس کی یہ بات اس سے بلند ہے کہ حضور مقام ولایت و حکومت رکھتے تھے. ویسے میں اس وقت اس سلسلے میں کوئی گفتگو نہیں کرنا چاہتا کیونکہ یہ دوسرے علم کا موضوع ہے. یہ ان کا ڈسکشن ہے کتاب ولایت فقی میں، اور ایک چیپٹر میں انہوں نے ان ساری چیزوں کو کلیئر کر دیا اور واضح بتا دیا کہ فضائل اور مقامات معصومین علیہم السلام کا موضوع پہلے ہے اور حکومت اور دیگر چیزوں کا موضوع بعد میں ہے. اور جو نظام امامت کو بیان کرنا چاہے وہ پہلے مقام امام کو بیان کرے. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نظام امامت کی آڑ میں دشمنان اہل بیت علیہم السلام کو امام اور خلیفہ اور ان کے مقامات اور ان کی سیاسی پالیسیز کو بیان کیا جا رہا ہے. ہم ان کے طرفداروں سے بھی گزارش کریں گے کہ آیت اللہ العظمی سید اللہ موسوی الخمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کی ان تالیفات کی جانب خود بھی توجہ دیں، انہیں بھی توجہ دلائیں اور کہیں کہ جس طرح سے وہ وحدت کے علم بردار تھے، انقلاب ان کے دم سے تھا، لیکن انہوں نے پہلے ان چیزوں کو بیان کیا. آپ بھی پہلے امامت اہل بیت علیہم السلام کو ثابت کرنے کی بات کریں. جس طرح سے آج ایران اور امریکہ کو برابر نہیں کہا جا سکتا، یہ ناممکن ہے کہ آپ کہیں کہ ہم طرفدار تو ایران کے ہیں لیکن اتنے ہی طرفدار جو ہیں وہ امریکہ کے ہیں. بالکل ایسے ہی مولا امیر المؤمنین علیہ السلام اور ان کے دشمنوں کو برابر نہیں سمجھا جا سکتا، دونوں کا ساتھ نہیں دیا جا سکتا، دونوں کے فضائل نہیں پڑھے جا سکتے.